بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 31 سے 34۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عذاب فی الحیاة الدنیا والعذاب الآخرة اشق وما لهم من اللہ من واق۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کئی ایک موضوعات کا احاطہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کی روایتی ضد، عناد اور ہٹ درمی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہی مضمون جو اس سے پہلے اس صورت میں بھی، سورۃ الرعد میں بھی اور اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں ہم پڑھ چکے۔ کافر جب قرآن مجید کی طرف سے دیے گئے چیلنج کو قبول نہ کر سکے کہ تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، تو پھر تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو جس کی فصاحت و بلاغت
جس کی مٹھاس، شیرینی اور تاثیر اس قرآن جیسی ہو، اور تمہاری ضمیر اس بات کی گواہی دے کہ واقعی ہماری بنائی ہوئی کتاب یا اس کتاب کا کچھ حصہ واقعی قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ واقعی یہ قرآن بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بھی کسی بشر نے، کسی انسان نے بنا لیا ہے۔ لیکن کافر اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ یہ قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کی بہت بڑی دلیل تھی، اس سے بڑا کائنات میں کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کیا کیا جائے ان کھوپڑیوں کا جن کے اندر ضد بری ہو، حسد برا ہو، عناد، ہٹ درمی ہو، جن کا کوا سفید ہو، انہیں اس قرآن سے کیا فائدہ ہوتا؟ اس چیلنج میں شکست کھانے کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اور وہ اپنی خفت، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے، مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نیا مطالبہ رکھ دیتے۔ یہ قرآن اگر واقعی کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو آپ پھر اس قرآن جس کی آپ اتنی عظمت بیان کرتے ہیں، جس کی آپ اتنی شان و منزلت بیان کرتے ہیں، آپ پھر اس قرآن کی آیات کے ذریعے، اس قرآن کی صورتوں کے ذریعے، اس کلام اللہ کے ذریعے ہمیں یوں کر کے دکھائیں۔ آپ ہمیں یہ جو مکہ کے قرب و جوار میں جو ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، آپ ان پہاڑوں کو ذرا چلا کر دکھائیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ آپ قرآن پڑھیں اور یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، یا پھر آپ قرآن پڑھیں اور ہمارے سامنے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ زمین پھٹ جائے، یہ مختلف قطعات اور ٹکڑوں میں بٹ جائے، یا پھر آپ ہمارے سامنے قرآن پڑھیں، قبرستان میں چلتے ہیں، آپ اس قرآن کی جس کی عظمت کے آپ اتنے گن گاتے ہیں، تو آپ جس قرآن کے متعلق آپ یہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا نا انسانوں کے بجائے، تو پہاڑ اس قرآن کی ہیبت، اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کے جلال کی وجہ سے پست ہو جاتے۔ جو اتنے اونچے پہاڑ ہیں وہ پست ہو جاتے، نیچے ہو جاتے، ڈاؤن ہو جاتے، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس قرآن کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے۔ اگر یہ قرآن انسانوں کی بجائے پہاڑوں پہ اتارا جاتا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کی عظمت کے اتنے گن گاتے ہیں، تو آپ اس قرآن کو ذرا پڑھیے نا ان پہاڑوں کے اوپر ہمارے سامنے، دیکھتے ہیں ہم کہ یہ قرآن ان پہاڑوں کو چلانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ اس قرآن کو پڑھیے ان پہاڑوں پر، ان پتھروں پر، اس زمین پر، دیکھتے ہیں بھلا یہ زمین ریزہ ریزہ ہوتی ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، قطعات میں، پیسز میں بٹ جاتی ہے۔ آپ چلیے ہمارے ساتھ قبرستان میں، کسی قبر کے اوپر، کسی مردے کے اوپر پڑھتے ہیں، تو بھلا اس قرآن کے پڑھنے سے کیا وہ مردہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے؟ 3 مطالبات کا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں تذکرہ فرمایا۔ یہ 3 مطالبات بطور مثال بیان کیے، ورنہ اس سے ہٹ کے اور بھی وہ کئی مطالبات کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ آیت زیر تفسیر میں فرمایا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اور آپ بھی سمجھ لیجیے، مسلمانوں کو بھی سمجھا دیجیے جن کے دل میں شاید یہ خیال آتا ہو کہ اللہ پاک
ان کی منہ مانگی ڈیمانڈ پوری کر ہی دے، ہاں چلو یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی صرف ایک سوچ ہے کہ اگر قرآن مجید کے ذریعے سے یہ تینوں کام کر کے دکھا دیے جائیں تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک یہ تینوں کام کر کر دکھا دیں ان کی آنکھوں کے سامنے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ اس لیے کہ جس دل و دماغ میں ضد ہو، میں نہ مانوں کی رٹ ہو، ہٹ درمی ہو، وہ کبھی بھی بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ جو قرآن جیسے عظیم معجزے کو دیکھ کر سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے، قرآن سے بڑا بھی کوئی معجزہ، تو وہ ان پہاڑوں کے چلائے جانے سے، زمین کے پھٹ جانے سے، مردوں کے کلام کرنے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ پاک ان کی اگر ہر منہ مانگی ڈیمانڈ پوری کر دے، مطالبات مان لے، تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا کہ منہ مانگا معجزہ اگر اللہ پاک پورا فرما دیں اور لوگ اس پر پھر ایمان نہ لائیں تو پھر سزا کیا ہوتی ہے؟ پھر قوم میں عاد ثمود جیسے عذاب آسمانوں سے آیا کرتے۔ اس لیے اللہ پاک جو عالم الغیب ہے، جسے پتہ ہے اپنے بندوں کی نفسیات کا، سائیکی کا، اور ان سے پہلی امتوں کے تجربات بھی گزر چکے ہیں، اللہ پاک پھر اس لیے جو یہ منہ سے نکالے وہ پورا نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ، اور پھر اس کا سبب آپ نے اس قرآن مجید کو ہی بیان کیا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے معجزات بھی ختم، ان پر ایمان لانے والوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، رک گیا اسی جگہ۔ پیغمبر بھی دنیا سے چلا گیا، معجزہ بھی چلا گیا۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ پیغمبر کی زندگی میں ایمان لے آئے، لیکن فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے ایسا معجزہ عطا کیا ہے اس قرآن کی شکل میں، قرآن عزیز کی شکل میں، کہ یہ تو کبھی ختم ہونے والا معجزہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے گئے، لیکن یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، صدیاں گزرنے کے باوجود، اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ لوگ اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے، اس معجزے سے لوگ متاثر ہوتے رہیں گے، اور دائرہ اسلام میں، حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوتے رہیں۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ اگر کسی کو اس معجزے کی سمجھ نہیں آئی تو پھر اس قرآن کی تلاوت کر کے پہاڑوں کو چلا دینے کی بھی سمجھ کسی کو نہیں آئے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے اسی آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو بھی تسلی دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی ہے کہ اے مسلمانوں، کیا ابھی تک تمہیں اس حقیقت کی سمجھ نہیں آئی؟ کیا تم پر ابھی تک یہ حقیقت آشکارا نہیں ہوئی؟ کیا حقیقت؟ یہی حقیقت کہ اگر اللہ پاک لوگوں کو زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو وہ دے سکتا تھا، لیکن اللہ پاک کی مصلحت اور حکمت کے یہ خلاف تھا، پھر انسان کا امتحان تو ختم ہو جانا تھا۔ تو اگر تمہاری یا مسلمانوں یہ خواہش ہے نا کہ ان کے منہ مانگے معجزے پورے کر دیے جائیں تو شاید یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، یہ سوچ تمہاری خلاف حقیقت ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ پاک نے زبردستی ان کو ہدایت دینی بھی نہیں۔ کبھی تمہارے دل میں یہ بھی آتا ہوگا نا، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہاں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں انسانوں کے دل، تو اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ مصلحت نہیں ہے، اس کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی
سب کو مسلمان کرے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے سکتا تھا زبردستی۔ پہلے بھی اس پہ میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ جو رب رات کو تھک جانے کے بعد ہمیں زبردستی بستر پر لے جا سکتا ہے، رات کے وقت، رات کے 2-3 بجے 4 بجے ہمیں میٹھی نیند کے باوجود اٹھا کر پیشاب کے لیے ٹوائلٹ میں پہنچا سکتا ہے، تو کیا وہ ہمیں زبردستی قرآن نہیں پڑھا سکتا، زبردستی مسجد میں نہیں پہنچا سکتا؟ وہ ہمیں زبردستی کیا اپنا فرما بردار بندہ نہیں بنا سکتا؟ وہ زبردستی سارے کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتا؟ وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مصلحت کے خلاف تھا، پھر امتحان ختم ہو جاتا۔ دوسری اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ کافر، یہ ضدی، یہ ہٹ درم، یہ میں نہ ماننے والے کی ریٹ لگانے والے، ان کی نیچر یہ ہے کہ جب تک ان پہ آسمان سے کوئی اللہ کی طرف سے گرفت نہیں نہ آئے گی، کوئی عذاب نہیں آئے گا، جب تک ان کو جھنجھوڑا نہیں جائے گا کسی زلزلے سے، کسی طوفان سے، اور یا پھر مسلمانوں کے ذریعے سے ان پر جہاد کا کوڑا نہیں برسے گا، اتنی دیر تک انہوں نے بندے کا پتر نہیں بننا۔ یہ دلائل شلائل کو نہیں مانتے، یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں۔ آئیے پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں۔ وَلَوْ، اور اگر، لو کو حرف شرط کہتے ہیں، اور جب بھی کسی جملے میں شرط آتی ہے تو اس کا پھر جواب شرط بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا جی کہ اگر اللہ پاک مجھے بیٹا دے گا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں فلاں چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ اگر کے بعد شرط ہوتی ہے اور تو کے بعد جواب شرط۔ تو عربی زبان میں بھی لو جو ہے وہ حرف شرط ہے، تو شرط کے بعد کوئی جواب شرط ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات عربی زبان میں جواب شرط محذوف ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے، الفاظ کی شکل میں موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ سیاق و سباق سے خود بخود سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شرط کیا ہے اور اس کا جواب آگے سے کیا حذف ہے، کون سا جواب حذف ہے۔ ولو، اور اگر، انا، یقیناً ایسا ہوتا، قرآنن، کوئی قرآن، ولو انا قرآنن، اور اگر واقعی کوئی ایسا قرآن ہوتا، قرآن نکرہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا قرآن، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، سُيِّرَتْ، چلائے جاتے، فعل مجہول ہے، سُيِّرَتْ، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور مقامات پہ بھی، سُيِّرَتْ، سُيِّرَتْ سیر سے، سیر کا مطلب چلنا، اور سُيِّرَتْ فعل مجہول، سُيِّرَتْ چلائے جاتے، بھی، اس کے ذریعے سے یا جس کے ذریعے سے، الجبال، پہاڑ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، او یا قطعت، یا قطع کی جاتی، کاٹ دی جاتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، بھی، اس کے ذریعے سے، الارض، زمین، او یا کلما، یا کلام کیا جاتا، بھی، اس کے ذریعے سے، الموتا، مردوں سے، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، یا اس کے ذریعے سے مردے کلام کرتے۔ اب آگے جواب کوئی نہیں، جواب خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر کوئی ایسا قرآن بھی آپ پر اتار دیا جاتا کہ آپ اس قرآن کو پڑھتے تو پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے اٹھ کر کلام کرنے لگ جاتے، تو تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ یہ جواب شرط ہے۔ یعنی اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں نے یہ مطالبات کیے تھے۔ بلکہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے الامر، اختیار، آرڈر کی اتھارٹی، جمیعا، سارے کا سارا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ ایسا کر سکتا، حقیقت یہ ہے کہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے، وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، اس کے لیے کیا مشکل، لیکن یہ اس کی حکمت و مصلحت کے خلاف تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کمزور ہے۔ آفا تو کیا، لم نہیں، یائس مایوس ہو گئے۔ ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے مایوس ہو گئے، اور ایک اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کیا نہیں جانا، جاننا۔ الذین، ان لوگوں نے، آمنو، جو ایمان لائے۔ پہلا ترجمہ ہے کیا نہیں جاننا ان لوگوں نے جو ایمان لائے، ان کے لو یشاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لم زبر لا تو ضرور، ہدن الناس، ہدایت دیتا وہ لوگوں کو، جمیعا، سب کے سب کو۔ کیا ایمان والوں نے اس ہمارے بیسک رول قانون کو ابھی سمجھا نہیں ہے؟ یہ ان کے علم میں نہیں آیا کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے سکتا تھا؟ لیکن یہ الٹ پٹانگ مطالبات کرنے والے لوگوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیا کر، باوجود اس کے کہ اللہ کے پاس ساری چیزوں کا اختیار ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یئس کا مایوس ہونا، اس لحاظ سے ترجمہ ہوگا افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے؟ ابھی تک مایوس نہیں ہوئے اس چیز سے؟ یعنی ایمان والوں کو اب اس چیز سے مایوس ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ پاک زبردستی سب کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابھی بھی انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں ایمان والوں نے کہ کبھی اللہ ان کافروں کے مطالبات پورے کر دے نا تو یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ابھی تک ایمان والے اس چیز سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن وہ نہیں دیتا زبردستی۔ ہدایت وہ اسی کو دیتا ہے یہدی الیہ من اناب۔ ابھی کل ہی کے سبق میں پڑھا تھا یہدی الیہ من اناب۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ولا یزالو، لا یزالو، لا اور یزالو یہ دونوں لفظ کٹھے استعمال ہوتے ہیں اور ہمیشگی کا معنی دیتے ہیں۔ یزالو کا لفظی معنی ہوتا ہے ہٹ جانا، ہل جانا اپنی جگہ سے، زوال اسی سے ہے، سورج کا اپنی جگہ سے سر سے ہل جانا۔ تو لا یزالو کا معنی نہ ہٹنا، تو نہ ہٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی ڈگر پر چلتے رہنا، یعنی ہمیشگی۔ ولا یزالو، اور ہمیشہ اس حال میں رہیں گے۔ کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے۔ کس حال میں؟ تصیبہم، کہ انہیں پہنچتی رہے، بازر بھی اس وجہ سے، اس سبب سے، ما جو صنعوا، انہوں نے کیا، یعنی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور کافر ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی رہے قاریۃ، کوئی سخت مصیبت، القاریہ مالقاریہ، کھڑکھڑانے والی مصیبت، آفت، کہ انہیں کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے۔ کافر ہمیشہ اسی طرح ڈنگے ہی رہیں گے، ضدی ہٹ درم، جب تک کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچتی رہے، یہ ایسے رہیں گے۔ یعنی
یہ ہمیشہ یہی چاہیں گے، اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ واقعی ہم پر آسمان سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آفت، گرفت، مصیبت آتی رہنی چاہیے ہمیں سیدھا کرنے کے لیے۔ او یا تحلو اترتی رہے، پہنچتی رہے، قریباً قریب، من دارہم ان کے گھر کے، اگر ان کے اوپر نہ پہنچے گی کوئی آفت، مصیبت، کوئی گرفت اللہ کی طرف سے، تو پھر ان کے قریب کوئی پہنچتی رہے، اڑوس پڑوس میں، ساتھ والی بستی میں، ساتھ والے ملک میں، اور اس سے مراد جہاد ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے یا ایمان والوں کے ہاتھوں سے ان پر جہاد کا کوڑا عذاب بن کے برسے، ان کے اپنے اوپر یا ان کے اڑوس پڑوس میں۔ جہاد کسی ایک علاقے میں ہوتا تھا، لیکن اس کے دور دور تک اثرات ہوتے تھے، دوسرے کافر بھی ڈر جاتے تھے۔ جیسے مسلمان مدینہ میں ہیں اور وہ روم کے اندر بیٹھے ہوئے عیسائی بھی وہاں پریشان کہ جی پتہ چلا ہے مدینہ کے اندر ایک ریاست اٹھ رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، ڈنگے پڑنگے ہی رہیں گے، ضدی ہاتھ درم ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے کوئی سخت گرفت، مصیبت، تکلیف نہ آ جائے۔ وہ سخت تکلیف آسمانی آفت بھی ہو سکتی ہے اور وہ جہاد کا کوڑا بھی ہو سکتا ہے، یا ان پر ڈائریکٹ نہیں تو پھر ان کے گھروں کے قریب کسی علاقے میں وہ چیز اتر جائے، اڑوس پڑوس میں۔ او تحلو یا اترتی رہے، قریبا من دارہم ان کے گھر کے قریب، حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت تک یا موت تک ان کی یہی نیچر رہے گی۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالی خلاف ورزی نہیں کرتا المیعاد، وعدے کی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے، پھر تسلی دی ہے کہ اگر یہ کافر آپ پہ اترنے والی کتاب قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی قرآن پڑھے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، اور دیگر استہزاء اور مذاق والی باتیں، طنز والی باتیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو سب کو باتیں ہوتی رہی۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان واقعات سے اور ان کی باتوں سے اور اعتراضات سے، اس لیے آپ کو پہلے نبی نہیں، حوصلہ رکھیے۔ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور برداشت کیا، آپ بھی برداشت کیجیے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً اِسْتُہْزِئَ مذاق اڑایا گیا، فعل مجہول ہے، بِرُسُلٍ رسولوں کا، بلکہ کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، مہلت میں دیتا رہا، سدھرنے کی مہلت دیتا رہا، ثم پھر اخذت میں نے پکڑ لیا ہوں انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان اللہ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتے حتیٰ کہ پھر جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کی ایسی گرفت فرماتے ہیں کہ پھر اس کو ڈھیل نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ پہلے نبیوں کی امتیں ایسے کرتی رہیں، وہ صبر کرتے رہے، ہم مہلت دیتے رہے کافروں کو، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تو کیسا تھا، فَكَيْفَ تو کیسا، کان تھا، عقابی میرا عذاب، عقابی کے آخر میں چھوٹی یا حذف ہے۔ اور آخری دو آیات میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کافروں سے سب سے بڑا اختلاف عقیدے کا اختلاف۔ آپ توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، علم بلند کرنے والے ہیں، اور یہ شرک کی دلدلوں میں، غلاظتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے معبودان باطلہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑی دلیلیں بھی بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی کام کی دلیل نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے، ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ اللہ جو سچا معبود ہے، اس میں اور ان کے معبودان باطلہ جھوٹے معبودوں میں کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے، کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں، اوصاف ہیں، اختیارات ہیں، کمالات ہیں، ان میں سے کچھ بھی ان کے جعلی معبودوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات اللہ پاک نے سمجھائی ہے، اور بھی چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ان آیات میں سمجھائی ہیں، اور آخری آیت میں اللہ پاک نے پھر ان کافروں، ضدی اور ہٹ درن لوگوں کو اور شرک پہ ڈٹے رہنے والے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب کی نوید سنائی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ آفا تو کیا، من جو ہوا وہ، آفا من ہوا تو کیا وہ جو قائمن قائم ہے، قائم ہے مطلب نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اللہ پر کل نفس ہر جان پر، تو کیا وہ جو ہر جان پر قائم ہے، ہر وقت اوپر کھڑا ہے، نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، بازر بھی اس سبب ما جو کا سبب اس نے کمایا، یا اس پر بازر بھی جو ہے وہ یہاں اللہ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، بما کا سبب اس وجہ سے جو اس نے کمایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک جو بھی انسان جو کچھ کمائی کر رہا ہے نا، جو اعمال بھی کر رہا ہے، اللہ پاک ان کے اوپر قائم ہے، یعنی حفیظ ہے، نگران ہے، دیکھ رہا ہے ہر بندے کا ہر عمل۔ ایک پتا بھی کہیں گرے تو وہ بھی اللہ کا علم ہے۔ تو انسان رات کی تاریکیوں میں یا دن کے اجالوں میں کوئی نیکی کرے یا کوئی گناہ، اللہ پاک اس پہ قائم ہے، اللہ پاک اس پہ نگران ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ اب اگلی بات خود بخود سمجھ آ رہی ہے، جبکہ ان کے بنائے ہوئے معبود جو ہیں انہیں تو اپنے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ وہ کب زندہ کیے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے۔ اگلے جملے سے خود بخود بات سمجھ آ رہی ہے، وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء کئی شریک۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمو نام لو، نام ہم ان کے ذرا نام لو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، ان کے کمالات بتاؤ ذرا، ان کے نام لو ذرا۔ اور اگر یہ واقعی ان کے نام لے دیں آپ کے سامنے کہ یہ ہمارے معبود ہیں جی، یہ اختیارات ہیں جی، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو پھر یہ کہو، یا کیا بھی اس کا معنی ہو جاتا ہے، تنبئونا تم خبر دیتے ہو، اسے یعنی اللہ پاک کو، بازر بھی اس کی، ما جو لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی الارض زمین میں، تو کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ پوری زمین میں کہیں جانتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے علم کے مطابق ان معبودوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تمہارے خیالی معبود ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا بظاہر من القول، یا پھر ظاہری بات سے تم کہہ رہے ہو، یعنی یا پھر تم اگر ان معبودوں کے نام لیتے ہو اور ان کے کمالات بیان کرتے ہو، تو پھر یا تو تم دل سے ان کو معبود مانتے ہو، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم صرف ظاہری طور پہ ان کے نام لے رہے ہو، صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے، لیکن دل تمہارے بھی
اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کے مقابلے میں ان معبودوں کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت ہے۔ بل زینا، بلکہ خوشنما بنا دیا گیا ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کا مکر، یہ ان کے جھوٹے عقیدے، جھوٹی دلیلیں، طویلیں اپنے معبودوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ان کو شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے۔ وَصُدُّوا، اور روک دیے گئے ہیں، پہلے مجہول ہے ماضی کا، وَصُدُّوا، اور وہ روک دیے گئے ہیں، عن السبیل، سیدھے راستے سے، اپنی کرتوتوں، ضدوں، ہٹ درمیوں کی وجہ سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، ہادین ہے اصل میں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے جسے اللہ گمراہ کر دے۔ جو اللہ کے گمراہ ہونے کے ضابطوں کو اختیار کر کے خود گمراہی کے گڑھے میں گر جائے، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، اور ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، عذاب، ایک عذاب ہے، ایک طرح کا عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، بے سکونی کا، بے چینی کا، اور ایمان والوں کے جہاد کے کوڑے برسنے کا۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا عذاب، اشق، یہ اصل میں تھا اشقق، افعل کے وزن پہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، تو دونوں قاف ملا کر ادغام کر دیا گیا، شد لگا دی گئی۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اشق، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ دنیا کے اندر بھی عذاب ان کو ملے گا، لیکن آخرت کا عذاب کہیں زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من واقٍ، کوئی بھی بچانے والا، اور انہیں اللہ سے، اللہ کے پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید پر اور انبیاء پر اور ان کے معجزات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی ضد سے، ہٹ درمی سے اللہ پاک فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔